الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لا أقسم بهذا البلد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ شاعر کہتا ہے فوس کا چھپر ہے یوں تو ہر بشر کے سامنے، فوس کا چھپر ہے یوں تو ہر بشر کے سامنے، نبی پاک کا گھر اگرچہ دیکھنے بھالنے میں ہلکا پھلکا ہے لیکن ہے کیا؟ فوس کا چھپر ہے یوں تو ہر بشر کے سامنے، خانہ کعبہ جھک گیا ان کے گھر کے سامنے۔ فوس کا چھپر ہے یوں تو ہر بشر کے سامنے، خانہ کعبہ جھک گیا ان کے گھر کے سامنے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، زبر ایک ہوتا ہے کے اوپر زبر، ایک ہوتا ہے زیر۔ زبر کا مطلب ہے طاقتور، پاورفل انسان، اور زیر کا مطلب ہے کمزور۔ اب دیکھیں فوس کا چھپر ہے یوں تو ہر بشر کے سامنے، خانہ کعبہ جھک گیا ان کے گھر کے سامنے، اور نام احمد کو زبر رکھا ہے اس لیے، احمد نبی پاک کا نام احمد کو زبر رکھا ہے اس لیے ساری دنیا زیر ہو زبر کے سامنے، ساری دنیا زیر ہو اس زبر کے سامنے۔ فوس کا چھپر ہے یوں تو ہر بشر کے سامنے۔ آئیے حضرات ہم اور آپ سب سے پہلے آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، احمد مختار، سیدی ابرار، اللہ کے حبیب، مخلوق کے طبیب، فریاد کے مجیب، اقوام عالم کے خیبر ہارے، عبداللہ کے راج دلارے، سیدہ بی آمنہ کے آنکھوں کے تارے، دائی حلیمہ کے جگر کے پارے، صبح کائنات کے شمس و ضحا، شام کائنات کے بدر و دجا، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے آواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میں نے جس آیت کریمہ کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ کلام پاک پارہ نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ اے پیارے محبوب، اللہ قسم یاد فرماتا ہے مجھے قسم ہے اس مدینہ شہر کی۔ سبحان اللہ، کتنا مبارک شہر ہے مدینہ جس کی قسم اللہ تعالیٰ کلام پاک میں یاد فرما رہا ہے کہ اللہ بھی جس مدینے کی قسم کھاتا ہے وہ ہے مدینہ جس کا نام یثرب تھا۔ حضرت نے کل بیان بھی کیا تھا مکے کی زندگی، اور آج ہوگی مدینے کی زندگی۔ مکے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و تشدد کیا جا رہا تھا، آپ کو ستایا جا رہا تھا، نبی پاک کے اوپر کبھی بوجھڑیوں کو ڈالا جاتا تھا، کبھی آپ کے اوپر پتھروں کو پھینکا جاتا تھا، کبھی نبی پاک کی راہ میں راستے میں کانٹوں کو بچھایا جا رہا تھا۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب ہمیں مکہ چھوڑ دینا چاہیے، اب ہمیں مدینہ چلا جانا چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ کا حکم نازل ہوگا تو ہم مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر جائیں گے۔ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا،
مدینے میں ظلم پر ظلم ہو رہا ہے، تشدد پر تشدد، مصائب عالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ کفار مکہ طرح طرح کی کوششیں کر رہے ہیں کہ نبی کو کس طریقے سے ذلیل و رسوا کیا جائے، کیسے انہیں پیچھے روکا جائے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، کفار مکہ نے ایک تھا دار الندوہ، اس کے اندر میٹیں تھی جس میں بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے کفار 40 لوگ جمع ہوئے۔ آج بھی ہے دار الندوہ لکھنؤ میں، لکھنؤ کے اندر ہے دیوبندیوں کا مدرسہ۔ ہم تو سنی عقیدہ ہیں، ہم جو نام رکھتے ہیں تو اچھے نام رکھتے ہیں، اور وہ نام رکھتے ہیں تو جہاں پہ نبی پاک کے قتل کرنے کی میٹنگ کی گئی تھی دار الندوہ، اس کا نام رکھتے ہیں لکھنؤ میں دار الندوہ۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم وفادار ہیں، غدار نہیں ہیں۔ ندوہ میں میٹنگ کی گئی، 40 لوگ، 80 آنکھیں میٹنگ کی، اور شیطان بھی انسانی شکل میں آ گیا۔ کہا کہ اسے محمد کو کیسے بھگایا جائے، کیا کیا جائے، یہ تو ہمارے جو باپ دادا کا مذہب ہے اس کو ختم کر دے گا۔ کسی نے کہا کہ انہیں شہر بدر کر دیا جائے، مکے سے نکال دیا جائے۔ شیطان نے کہا نہیں، ایسا بھی نہیں، اگر شہر بدر کر دیا گیا تو یہ دوسرے شہروں میں جا کر دین کو پھیلائے گا، دین کا پرچار کرے گا۔ کہا تو کیا کیا جائے، کسی نے کہا کمرے میں بند کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ قید کر دیا جائے، مگر شیطان تمام دلیلوں کو رد کرتا گیا اور کہتا گیا ایسا اگر ہوا تو محمد زندہ رہے گا۔ ایک نے کہا کہ محمد کو قتل کر دیا جائے، معاذ اللہ رب العالمین۔ شیطان ابلیس نے کہا یہ مشورہ بہت اچھا ہے، قتل کر دیا جائے۔ محاصرہ کر لیا نبی پاک کے گھر پر، محاصرہ گھیر لیا، 40 لوگ چاروں طرف سے دروازے پر آگے پیچھے سب میں گھیر لیا۔ کیا نبی پاک کو نہیں چھوڑا جائے گا، آج محمد کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو بھیج دیتا ہے، اے محمد یا رسول اللہ۔ حضرت جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیے، چلے جائیے۔ ادھر یہ گیٹ پر ہے، نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں علی کو بلاتے ہیں، علی ایک فاتح خیبر جناب حیدر مشکل کشا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ ارشاد فرمائے علی آج تم ہمارے بستر پر آرام سے سو جاؤ، اور صبح اٹھنا، یہ فلاں کی امانت، یہ فلاں کی امانت، یہ فلاں کی امانت، صبح انہیں تقسیم کر کے تم بھی مدینہ چلے آنا، ہم جا رہے ہیں۔ اب نبی پاک گیٹ پر کفار ہیں، 40 لوگ محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ نبی پاک کنکریوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کفار مکہ پر پھینکا تھا۔ نبی آوے دکھائی نہیں دے گے، نبی جاوے دکھائی نہیں دے گے، 40 لوگ 80 آنکھیں، کسی کو کچھ پتا نہیں چلا، نبی پاک کو نہیں دیکھ پائے۔ ارے ہم سنی عقیدہ ہے، ہمیں تو نبی اپنے جلسوں میں دکھائی دیتے ہیں، اپنے گھروں میں دکھائی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہمیں تو نہیں دیکھتے، ہمیں تو نہیں دیکھتے، نبی کہاں آئے گھروں میں جلسوں میں کہاں۔ ہم نے کہا کوئی کنکری تمہاری بھی لگی ہوگی جو نبی پاک نے پڑھ کر پھینکی تھی۔ اب حضرت علی کہتے ہیں جتنی اچھی سکون کی نیند مجھے اس رات آئی، اتنی اچھی سکون کی نیند مجھے کبھی نہیں آئی، کبھی نہیں آئی، کبھی نہیں۔ عرض کیا گیا اے علی آخرکار اتنی سکون کی نیند آپ کیسے سوئے؟ حالانکہ جب موت کا خطرہ ہوتا ہے لوگ کھیل لیتے ہیں، سکون کی نیند نہیں آتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، مصائب و آلام میں بدل جاتا ہے۔ تو علی کہتے ہیں اے لوگوں کان کھول کر سن لو، میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا اے علی یہ امانت ہے، صبح کو تقسیم کر کے تم چلے آنا۔ نبی پاک نے میری زندگی کی ضمانت لے لی ہے کہ مجھے چاہے کبھی موت آ سکتی ہے، مگر آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی ہے۔ قول خدا، قول نبی
نبی ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ جو نبی نے فرما دیا وہ ہو کر کے ہی رہے گا۔ حضرت نبی پاک حضرت صدیق اکبر کو لے کر مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت نے بتایا غار حرا میں 3 روز رہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں۔ اس کے بعد 3 دن روکے اور کفار مکہ نے بڑے بڑے سرداروں نے انعام لگا دیا کہ جو محمد کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے پہلوان نبی پاک کا پیچھا کر رہے ہیں، پیچھا کر رہے ہیں کیسے پکڑ لیا جائے۔ حضرت سراقہ جو بعد میں ایمان لے کر آئے وہ بھی پیچھے لگ جاتے ہیں، دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، پانی لیتے ہیں۔ نبی پاک جا رہے ہیں، نبی پاک نے جب دیکھا، نبی پاک نے اپنی نگاہ نبوت کا اشارہ کیا تھا کہ سراقہ زمین سے چپک گیا، زمین سے چپک گیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے دل میں غلط فہمی ہو گئی، میں آپ کے پیچھے دوڑ رہا ہوں، یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، زمین نے چھوڑ دیا۔ پھر دل میں لالچ، ارے 100 اونٹوں کا لالچ ہے، کیسے 100 اونٹ مل جائیں اگر پکڑ لوں گا۔ پھر لالچ، پھر دوڑنے لگا۔ نبی نے اشارہ کیا، زمین میں دھس گیا۔ پھر معافی مانگی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ 3 بار ایسا واقعہ ہوا۔ نبی پاک مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں مدینہ، مدینہ میں مسلمان پہلے ہی جا چکے ہیں۔ نبی پاک کے جانے ساتھی مدینے میں پہنچ چکے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ نبی پاک آنے والے ہوں گے، نبی پاک تشریف لانے والے ہوں گے۔ انہوں نے مدینے میں اطلاع دے دی، خبر دے دی کہ نبی پاک عنقریب مدینہ طیبہ تشریف لانے والے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ انصار، مدینے کے انصار اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں، محلوں کو سجا رہے ہیں، اپنی گلیوں کو سجا رہے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں اے لوگوں نبی پاک کی آمد ہو رہی ہے، اس لیے گلیوں کو سجایا جا رہا ہے۔ اگر آج ہم نبی کی آمد کے موقع پر اپنے گھروں کو سجاتے ہیں یا گلیوں کو سجاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ شرک بدعت ہے، مگر نبی پاک کی آمد مدینے میں ہو رہی ہے، گھروں کو سجایا جا رہا ہے، گلیوں کو مہکایا جا رہا ہے، نبیوں کے سردار تشریف لا رہے ہیں، تمام اماموں کے امام تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، قریب ہے کہ نبی پاک مدینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ کون مدینہ؟ وہی مدینہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کلام پاک میں قسم یاد فرماتا ہے، قسم یاد فرماتا ہے۔ مدینہ یہ بنا کب، اس کی سنگ بنیاد کب رکھی گئی؟ مدینہ بنو عمیر نبی پاک کی ولادت سے پیدائش سے 1000 سال پہلے انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھا کہ اس شہر اس جگہ پر آخری نبی ہوں گے، جو تمام نبیوں کے سردار ہوں گے، وہ تشریف لائیں گے۔ مدینے کی جگہ پر ایک بھی گھر نہیں ہے، ایک بھی مکان نہیں ہے، انہوں نے 300 مکان بنائے اور ایک مکان 2 منزل کا بنایا، اور 300 مکانوں میں 300 علماء کو رکھا گیا، 300 عالموں کو رکھا گیا، اور انتظار کر رہے ہیں کہ آخری نبی مدینے میں تشریف لائیں گے، آخری نبی ہمارے یہاں پہ تشریف لائیں گے، ہم ان کا سواگت کریں گے، ہم ان کی اتباع کریں گے، ہم ان کی فرما برداری کریں گے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، یہ انتظار پر انتظار کر رہے ہیں، آخرکار ایک وہ دن بھی آ گیا کہ ان کی روح جسم سے جدا ہونے والی ہے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے۔ سوچا کہ نبی کب تشریف لائیں گے؟ بڑے بڑے علماء سے پوچھا گیا کہ کہا کہ وقت تو قریب ہے، نبی پاک تشریف لانے والے ہیں، مگر یہ نہیں پتا کب آئیں گے، مگر یہ علیل بیمار ہے، روح جسم سے جدا ہونے والی ہے۔ قلم اور پین اٹھایا، قلم اور کاغذ لیا اور لکھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلام ہو، اے اللہ کے نبی میں آپ کا انتظار کرتا رہا، آپ کا مشتاق رہا، آپ
کے دیدار کو میں تڑپتا رہا، لیکن میری زندگی نے ساتھ نہ دیا اور میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ خط لکھنے کے بعد جو عالم ہے جس مکان 2 منزل مکان بنایا تھا، دوسری منزل پہ ایک عالم کو رکھا، انہیں وہ خط حوالے کر دیا اور کہا اگر تمہاری زندگی میں محمد رسول اللہ کا تشریف لے آئے تو میرا خط انہیں پیش کر دینا، میرا خط انہیں پیش کر دینا، اور اگر آپ کی بھی زندگی میں تشریف نہیں لا پائے اور وقت لگ جائے اور زمانہ گزر جائے تو آپ اپنی اولاد کو دے دینا اور ان سے کہنا یہ خط نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے، اور ان سے وصیت کرنا اگر ان کی بارگاہ میں ان کے زمانے میں بھی اگر نبی پاک کی تشریف آوری نہ ہو تو وہ اپنی اولاد کو وصیت کرتے جائے جب نبی پاک دنیا میں تشریف لائے تو میرا خط ان کے قدموں میں نچھاور کر دینا، ان کے قدموں میں نچھاور کر دینا یہ خط۔ ہم تو سنی سے عقیدہ نبی پاک کی امت میں ہیں، سبحان اللہ، جنہیں نبی پاک کی امت نصیب، نبی پاک کی امت بننا نصیب نہیں، وہ مشتاق رہے دیدار کے اور تڑپتے رہے، مچلتے رہے کاش ہم نبی پاک کی امت میں ہوتے، مگر ہم خوش نصیب، اللہ کا لاکھ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم کو نبی پاک کی امت میں پیدا فرمایا ہے، نبی پاک کی امت میں پیدا فرمایا، وہ تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں کاش ہم نبی پاک کی امت میں پیدا ہوتے۔ اب جو 2 منزلہ مکان بنایا تھا جس میں ایک عالم کو رکھا، انہیں وہ خط دیا، دنیا سے کوچ فرما گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ادھر نبی پاک کی تشریف آوری ہو رہی ہے، نبی پاک مکہ چھوڑ کر مدینہ میں تشریف لا رہے ہیں، مدینہ کی گلیوں کو سجا دیا گیا ہے، بڑے بڑے لوگ انتظار کر رہے ہیں کاش نبی پاک ہمارے گھر میں تشریف لے آئے، کاش نبی پاک ہمارے گھر پہ آ جائے، ہمارے مہمان بن جائے، مگر قسمت کسی اور کی جاگ رہے تھے۔ مدینے میں جب داخل ہو رہے ہیں لوگ اپنی چھتوں پر آ گئے، خواتین چھتوں پر آ گئی اور بچے بھی مدینے سے باہر نکل آئے، نبی پاک کا سواگت کیا جا رہا ہے، پھولوں کو نچھاور کیا جا رہا ہے، گلیوں کو بہکایا جا رہا ہے، نبی پاک کی آمد کے موقع پر خوشی کو منایا جا رہا ہے۔ میں کہا دیا مدینے کی گلیوں کو، اور جنہوں نے مدینہ شہر آباد کیا تھا انہوں نے مدینے کا نام رکھا تھا یثرب، اور کہا میں اس شہر کو یثرب کے نام سے بسا رہا ہوں، آخری نبی اس کا نام مدینہ رکھے گا، اس کو مدینہ بنا دے گا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار ہے، ہر ایک انتظار کر رہا ہے کہ نبی پاک ہمارے مہمان بن جائے، نبی پاک ہمارے گھر میں تشریف لے آئے۔ حضرت ایوب انصاری بہت زیادہ قریب ہے، بہت زیادہ لاچار ہے، اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرنے لگے امی جان، بڑے بڑے لوگ، امیر لوگ اپنے گھروں کو سجا رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں، مشتاق ہیں کہ نبی پاک ان کے مہمان بن جائے، امی ہم بہت زیادہ غریب ہیں، ہماری بھی تمنا ہے کہ نبی پاک کاش ہمارے گھر میں آ جائے، ہمارے گھر میں تشریف لے آئے۔ بوڑھی ماں اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیتی ہے اور یاد رکھو باہر نکلی ہوئی دعا باب جابر سے ٹکراتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ رکھا کرتی ہے۔ ماں نے دعا کی، اللہ اے پاک پروردگار، ہم بہت زیادہ غریب ہیں، ہماری تمنا ہے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ ہمارے مہمان بن جائے۔ سبحان اللہ۔ اب ہر ایک کی تمنا ہے، ہر ایک کی خواہش ہے کہ نبی پاک ہمارے گھر آئیں، ہمارے گھر آئیں، مگر نبی پاک نے ارشاد فرمایا جہاں میری اونٹنی بیٹھ جائے گی اسی کے گھر پر ٹھہروں گا۔ سبحان اللہ، قسمت جاگنے والی ہے۔ حضرت ایوب انصاری کی اونٹنی انہی کے دروازے پر بیٹھ گئی، سرکار ان کے گھر میں تشریف لے گئے، ارشاد فرمایا اے ایوب انصاری پہلے مجھے وہ وصیت نامہ دکھاؤ۔ حضرت ایوب انصاری کہتے ہیں یا رسول اللہ کون سا وصیت نامہ؟ کہا جو تمہارے پاس خط ہے، جو تمہارے باپ داداؤں نے جو خط میں دیا ہے، کیا آخری
تشریف لائے اور وہ اسی گھر میں آئیں گے جو خط میرے لیے رکھا گیا تھا، لاؤ وہ خط میری بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ سبحان اللہ، کتنا 1000 سال پہلے کا خط، اسی کو تو علم غیب کہتے ہیں۔ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں ایوب انصاری وہ خط تمہارے ہی گھر میں موجود ہے، وہ خط میری بارگاہ میں لایا جائے۔ نبی پاک مہمان بن جاتے ہیں حضرت ایوب انصاری کے، نبی پاک دین کا پرچار کر رہے ہیں۔ انصار اور جو مہاجر جو پہلے آ چکے ہیں وہ نبی پاک کی بھرپور طریقے سے مدد کر رہے ہیں، نبی پاک دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کا پرچار کر رہے ہیں۔ نبی چلتے رہے، دین چلتا رہا، نبی چلتے رہے، دین کا پرچار ہوتا رہا۔ یاد رکھیں صحابہ جدھر جاتے ہیں ادھر دین جاتا ہے، جدھر نبی جاتے ہیں ادھر دین جاتا ہے۔ یاد رکھیں ایک سال ایسا بھی آیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نبی پاک 3 دن تک، کتنے 3 دن تک ملے نہیں۔ صحابہ کرام ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں میرے آخری نبی، میرے دل کا چین، نبی آخر الزمان۔ 3 دن سے نبی پاک کا دیدار نہیں ہوا ہے، ہم تڑپ رہے ہیں، ہم بے چین ہیں، ہم بے قرار ہیں۔ صحابہ کرام مدینے کی گلیوں کے چکر لگا رہے ہیں، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کسی نے ہمارے نبی کو دیکھا ہو تو بتا دو، کسی نے دیکھا ہو تو بتا دو۔ آخرکار وہ صحابہ کرام جنگل کی جانب جاتے ہیں، پہاڑ کی طرف گئے۔ ایک چرواہا، اعرابی چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی آخر الزمان کو دیکھا ہے۔ کہا کون ہے تمہارے نبی؟ کہا ہمارے نبی کی یہ پہچان ہے۔ کہا میں نہیں جانتا، البتہ اتنا جانتا ہوں ایک خوبصورت چہرے والا داڑھی والا انسان وہ جو ہے اس پہاڑ کی غار میں رو رہا ہے، اللہ رو رہا ہے۔ اور وہ چرواہا کہتا ہے اے لوگو، جب جب اس کی آواز باہر نکلی ہے ہماری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے، اس کے غم میں ہماری بکریاں بھی شریک ہو گئی۔ 3 دن ہو گئے ہماری بکریوں نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، گھر جاتی ہے بھوکی رہتی ہے، جنگل میں آتی ہے چرتی نہیں ہے، میں بھی پریشان ہو گیا ہوں۔ آخرکار یہ تو بتاؤ وہ کون انسان ہے؟ صحابہ کہتے ہیں انہی کا نام جناب محمد رسول اللہ ہے۔ تو وہ چرواہا کہتا ہے مگر ایک عجیب ماجرا دیکھا میں نے، میری بکریوں نے 3 دن سے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، مگر دودھ سب سے زیادہ دے رہی ہے۔ سبحان اللہ، دودھ سب سے زیادہ، جتنا ہر روز بکری دودھ نہیں دیا کرتی تھی اس سے 2 گنا دودھ آج بکریاں دے رہی بغیر کھائے پیے۔ یہ نبی پاک کی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب صحابہ نبی پاک کو تلاش و جستجو کر رہے تھے، پہنچے غار کے اندر، پہنچے پہاڑ کے اندر، اور جانے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ آپ تمام صحابہ کرام بے قرار ہیں، تمام صحابہ کرام آپ کے انتظار میں ہیں، مشتاق ہیں آپ کے دیدار کے۔ یا رسول اللہ آپ چلیے مدینہ طیبہ تشریف لے چلیے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں نہیں، یہاں پہ امت کا سوال ہے، میں اپنی امت کو بخشوا رہا ہوں، میں واپس نہیں جا سکتا ہوں۔ نبی پاک کی سر جو ہے سجدے میں ہے اور لب پر یہ جاری ہے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، مولا میری امت کی مغفرت فرما دے، مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، وہ نبی جو ہمارے لیے رو رہے ہیں، وہ نبی جو ہمارے لیے گڑگڑا رہے ہیں، وہ نبی جو ہماری خاطر سجدے میں سر کو رکھے ہوئے ہیں، 3 دن سے ہمارے لیے دعائیں مغفرت مانگ رہے ہیں۔ آج ہم اسی کا کلمہ پڑھنے والے اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں، آج ہم اس کا کہنا نہیں مان رہے ہیں، اس کے فرامین پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ مسلمانوں اپنے گریبان میں جا کر کے دیکھو، آج ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، آج ہم کتنے غریبوں کے ساتھ اس نے سلوک کر رہے ہیں، آج ہم کتنا ماں باپ کا خیال کر رہے ہیں۔ اسی نبی نے تو فرمایا غریبوں کی مدد کیا کرو، اسی نبی نے تو فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وہ نبی سجدے میں سر ہے،
صحابہ سے کہتے ہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا. صحابہ تمنا کر رہے ہیں مگر سرکار نے انکار فرما دیا. یہاں امت کا سوال ہے. تمام صحابہ پریشان ہو کر کے مشورہ کیا, کہا ان کی جان مصطفیٰ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک بہت زیادہ پیار کیا کرتے, انہیں بلایا جائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ بھیجا گیا اور کہا جاؤ فاطمہ الزہرا کو بلا کر لے کر آؤ. حضرت سلمان مدینہ طیبہ جاتے ہیں, خواتین اسلام کو اکٹھا کرتے ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پر دستک دیتی ہیں عورتیں. اندر سے آواز آئی کون, کیا معاملہ ہے؟ کہا ہم مدینے کی عورتیں ہیں, مدینے کی خواتین, آپ کے ابا جان کا پتہ مل گیا ہے, آپ کے ابا جان غار کے اندر مل گئے ہیں, چلیے وہ آنے کے لیے تیار نہیں, آپ چلیں گے, آپ کے کہنے پر آ جائیں گے. حضرت فاطمہ الزہرا اپنے بیٹے حضرت حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر غار کی طرف روانہ ہو جاتی ہے. سیدھے ہاتھ میں حضرت امام حسن کا ہاتھ ہے اور بائیں ہاتھ میں حضرت امام حسین کا ہاتھ ہے. غار کے دروازے پر پہنچ گئیں. تمام صحابہ کرام غار سے باہر تشریف لے آئے. حضرت فاطمہ الزہرا اندر گئی, تشریف لے گئی اور کہا ابا جان ہم 3 دن سے پریشان تھے, ابا جان آپ چلیے مدینہ طیبہ لے چلیے, مدینہ طیبہ کے لوگ بے چین ہیں, بے قرار ہیں, آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. سرکار ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ نہیں, یہاں امت کا سوال ہے, امت کا سوال ہے, امت کو بخشواؤں گا میں. حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں ابا جان کیا آپ نے نہیں کہا تھا جب امام حسین پیدا ہوئے تھے کہ اس میرے نواسے کو زہر دے دیا جائے گا اور شہید کر دیا جائے گا؟ ابا جان میں اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. ابا جان کیا امام حسن کے خون کے بدلے میں آپ کی امت نہیں بخشی جائے گی؟ کہا اگر ایسا نہ ہوا, اگر نہیں بخشی گئی تو کہا یا ابا جان میرا امام حسین کربلا کے میدان میں اپنی جان کو قربان کر دے گا. یہ ابا جان اگر محشر کے دن اگر آپ کی امت کے نامۂ اعمال تولے جا رہے ہوں گے, اس پلے میں امام حسین کے خون اور کپڑوں کو رکھ دوں گی, پلہ بھاری ہو جائے گا. نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ الزہرا, اے میری لاڈلی, اگر ایسا بھی ممکن نہ ہوا, اگر امت نہ بخشی گئی تو حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہے اے ابا جان میں حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہوں جب تک علی جنت میں نہیں جائیں گے, جب تک کہ ایک ایک امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے گا. نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ اگر پھر بھی امت نہیں بخشی گئی, کہ ابا جان. حضرت فاطمہ الزہرا حضرت صدیق اکبر کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں صدیق تم مجھ سے گواہی, مجھے گواہی دو, تم جب تک جنت میں نہیں جاؤ گے, جب تک کہ نانا کی امت بخش دی نہیں جائے گی, پوری امت بخش نہ دی جائے گی جب تک آپ بھی جنت میں. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں ہاں فاطمہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا. پھر بھی سرکار کہتے ہیں اگر پھر بھی امت نہیں بخشی گئی تو کہا یا رسول اللہ فاطمہ گواہ, آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہے اے ابا جان فاطمہ جب تک جنت میں قدم نہیں رکھے گی, جب تک کہ ہر ایک عورت کی بخشش نہ ہو جائے گی, جنت کا پروانہ نہ دے دیا جائے گا. سرکار کہتے ہیں فاطمہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم میں ہم جو نیک اعمال کر رہے ہیں یہ اس کا بدلہ نہیں ہے جنت کا, وہ جنت دے گا اپنی رحمت کے بدلے میں. یہ تو ایک قرض ہے, یہ قرض ہے, اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملنے والا. اللہ تعالیٰ کی رحمت جس پر ہو جائے گی اسے جنت مل جائے گی. یہ فاطمہ میں نہیں جاؤں گا. حضرت فاطمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ اے میرے ابا جان اگر آپ نہیں جائیں گے میں بھی نہیں جاؤں گی, میں بھی آپ کے ساتھ اپنے سر کو سجدے میں رکھتی ہوں. حضرت فاطمہ الزہرا اپنے سر کو سجدے میں رکھتی ہے. ادھر رب جلیل ارشاد فرماتا ہے اے جبریل کہاں ہو؟ عرض کرتے رب جلیل
ارشاد فرما کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جبریل جلدی جاؤ، اب سدرۃ المنتہا پر ٹھہرنے کا وقت نہیں ہے، اب جاؤ مدینے میں جاؤ، پہاڑ کی غار کے اندر چلے جاؤ، نبی پاک سے جا کر ارشاد فرما دو اے یا رسول نعرہ رسالت، نعرہ غوث، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، سردار کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد، حسین کی آمد، حسین کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا ثقلین منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی پاک جو ارشاد فرماتے ہیں انی آتیت خزائن الارض، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام زمین کے خزانے عطا کر دیے، سبحان اللہ۔ وہ نبی پاک جو ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اگر میں چاہوں تو زمین کے جتنے پہاڑ ہیں تمام سونا بن کر میرے پیچھے چلے، جتنے پہاڑ ہیں تمام پہاڑ سونا بن جائیں اور میرے پیچھے پیچھے چلے، لیکن مجھے مال و دولت پسند نہیں، پسند نہیں۔ وہ نبی پاک مدینے کی جامع مسجد یعنی مسجد نبوی میں خطبہ دے رہی ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، قید سالی پڑ گئی، صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بہت زیادہ قید سالی پڑ گئی ہے، ہمارے جانور ہلاک ہو رہے ہیں، ہم پریشان ہو گئے ہیں، یا رسول اللہ ہلاک ہونے کی نوبت آ گئی ہے، اناج ختم ہو گیا، غلہ ختم ہو گیا ہے، سبزی بھی ختم ہو گئی ہے، یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے کہ بارش ہو جائے، کیا بارش ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی محراب میں منبر پر تشریف فرما ارشاد فرماتے ہیں مولا اے پاک مولا پاک پروردگار لوگ پریشان ہیں، لوگ پریشان ہیں، قید سالی پڑ گئی ہے، جانور مرنے والے، ہلاک ہونے والے ہیں، اے مولا تو بارش نازل فرما دے۔ اتنا کہنا تھا کہ ابھی نبی پاک منبر سے نیچے بھی نہیں اترے تھے کہ چاروں طرف سے بارش ہونا شروع ہو گئی، پورے مدینہ طیبہ میں بارش شروع ہو گئی۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی حدیث، چاروں طرف ہر جگہ بارش ہی بارش ہو رہی ہے، یہاں تک کہ لوگ پریشان تھے، فصلیں برباد ہو گئی، جانور ہلاک ہونے لگے۔ اب لوگ جمعہ پڑھ کر جب اپنے گھروں کو جا رہے تھے بھیگتے ہوئے جا رہے ہیں، بارش میں بھیگتے ہوئے جا رہے ہیں، پورا ہفتہ ہو گیا، پھر جمعہ لوٹ کر آ گیا، بارش ابھی نہیں رکی ہے، ہو ہی رہی ہے، سبحان اللہ۔ پھر نبی پاک منبر پر تشریف فرما خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جانور ہلاک ہونے لگے، فصلیں برباد ہونے لگی، مکان ڈھہنے لگے، یا رسول اللہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، آپ دعا فرما دیجئے بارش مدینے میں نہ ہو، مدینے سے باہر ہو۔ نبی پاک کا اختیار دیکھیں اور مدنی زندگی دیکھیں، اور مدینے کی زندگی کتنی 10 سال رہی مدینے۔ نبی پاک جمعے میں خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ جانور ہلاک ہونے لگے، دیواریں گرنے لگی، فصلیں برباد ہونے لگی، سیلاب ہونے لگے، یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے بارش رک جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا اے مولا مدینے میں بارش نہ ہو، باقی پہاڑوں پر بارش ہو۔ اتنا کہنا تھا، دعا مانگنی تھی، نبی پاک کا جہاں جہاں انگلی کا اشارہ ہوا، ابھی نبی پاک منبر سے تشریف نہیں لائے ہیں کہ مدینے سے بارش رک جاتی ہے، پہاڑوں میں ہو رہی ہے، مدینے میں بارش ہو رہی ہے، پہاڑوں پر بارش ہو رہی ہے، مگر مدینے میں رک جاتی ہے۔ یہی تو اختیار مصطفیٰ ہے،
نبی پاک جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اللہ نے نبی پاک کو اختیارات دیے ہیں۔ کیسے کیسے اختیارات؟ جنگ بدر میں 313 صحابہ کرام ہیں، ایک روایت میں بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک روایت میں 318، ایک روایت میں 317، جس میں 318 ہے اس میں بچے بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، اور جو بہادری اور جنگ لڑ کرنے والے صحابہ کرام تھے وہ تھے 313 صحابہ کرام۔ ادھر کفار مکہ ہزاروں کی تعداد میں ہے، مقابلہ جاری، لیکن مسلمانوں پر ہتھیار بھی نہیں، اوزار بھی نہیں ہے، گھوڑے اور تلوار بھی نہیں ہے جس سے مقابلہ کریں۔ نبی پاک نے کھجور کی ٹہنیوں کو توڑا اور صحابہ کرام کو دے دیا۔ کوئی لاٹھی نہیں ہے، کوئی ڈنڈا نہیں ہے، کوئی لوہے کی راڈ نہیں ہے، بلکہ کھجور کی چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں صحابہ کرام کے ہاتھ میں پکڑا دی اور ارشاد فرمایا، اے صحابہ کرام جاؤ تم ان ٹہنیوں سے کفار کا مقابلہ کرو، مقابلہ کرو۔ نبی پاک کا اختیار تو دیکھو، مدینے کی زندگی تو دیکھو، کھجور کی ٹہنی ہاتھوں میں ہے اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں ڈنڈے کو ایک ڈنڈی کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور زمین پر لکیر کھینچ کر، توجہ فرمائیے، لکیر کھینچ کر ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں ابو جہل یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا، عتبہ یہاں مارا جائے گا، فلاں کافر یہاں مارا جائے گا، فلاں کافر وہاں مارا جائے گا۔ جنگ ہوتی ہے، صحابہ کرام کے پاس تیر و تلوار بھی کم ہے، گھوڑے اور ہتھیار بھی کم ہے، جنگ ہو رہی ہے، 313 ہزاروں پر غالب آ گئے ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں۔ پتہ جو ہوتی ہے وہ صحابہ کرام کی ہوتی ہے، مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہمیں ہے کروڑوں پھر بھی غلامی کرتے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں تلواریں نہیں، کفاروں کے ہاتھ میں تلواریں، ہمارے ہاتھ میں لکڑی ہے، لکڑی کھجور کی ٹہنیاں، ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں صحابہ کرام اللہ کی مدد ہم پر ایسی ہوئی جو کام تلواریں نہیں کر رہی تھی وہ کام ہماری چھڑیوں نے کر کے دکھا دی۔ اور کفار مکہ جب جنگ ختم ہو گئی، کفار مکہ جو بچ کر چلے گئے کہاں، مکے کو بھاگ گئے، جنگ لڑنے آئے تھے نا، مکے کو چلے گئے۔ ان میں بعد میں جو مسلمان ہو گئے وہ بیان کرتے ہیں جب جنگ بدر ہو رہی تھی ہم نے ایسا دیکھا ہمارے سامنے کوئی انسان نہیں ہے، کوئی بہادر تلوار نہیں ہے، ہمیں انسان نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ تلوار ہمارے سامنے آتی ہے مگر انسان دکھائی نہیں دیتا ہے، تلوار آتی ہے گردن کٹتی ہے مگر انسان نہیں دکھائی دیتا ہے، گردن اڑ رہی ہے مگر انسان دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ یہ اللہ کی مدد ہے جو اللہ نے فرشتوں کی شکل میں نازل فرمائی اور جہاں جہاں نبی پاک نے ارشاد فرمایا تھا ابو جہل یہاں مارا جائے گا، صحابہ کرام کہتے ہیں ابو جہل اس لکیر سے انچ برابر بھی نہ ہٹ سکا تھا، اس کی لاش وہیں پہ پڑی تھی، عتبہ کی لاش وہاں پڑی تھی، شیبہ کی لاش وہاں پڑی تھی، جہاں جہاں نبی پاک نے ارشاد فرمایا تھا ان کفار کی لاش وہیں پڑی تھی، وہیں مارا گیا تھا۔ یہ ہے نبی پاک کا اختیار، جو چاہے مالک کل ہے، جو چاہے اختیار۔ جنگ خیبر مدنی زندگی میں دیکھی، جنگ بدر بھی ہار گئے، کون؟ کفار مکہ۔ جب سرکار مدینے آ گئے تو انہیں حسد و بغض ہو گیا، یار یہ اپنے محمد مدینے چلے گئے ہیں، اب وہاں پہ جو انصار ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اگر یہ بھاری پڑ گئے، زیادہ ہو گئے تو ہم پر بھاری پڑ جائیں گے، ہم پر غالب آ جائیں گے، ایک دن وہ ہوگا یہ مکہ پر بھی فتح کر لیں گے اور ہم پر غالب آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا ان کا جو ہے سب کچھ لا جائے، انہیں مغلوب کیا جائے،
अभी ये थोड़े मुसलमान हैं, इन्होंने मक्के में मशवरा करने के बाद में मदीने पर चढ़ाई की। पहली जंग बद्र होती है, दूसरी जंग उहद होती है, फिर जंग खैबर होती है, जंग खंदक होती है, जंगों पर जंग हो रही है। कुफार सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो पूरी दुनिया में दीन फैल जाए, इन्हें रोका जाए, इन्हें रोका जाए, जंग की जाए। जंग खैबर का मौका आ गया। अब सहाबाए किराम जो है मदीने तैयबा में तशरीफ फरमा है। किसी मुसाफिर ने आके बताया कि 10,000 का लश्कर जर्रार कुफ्फारों का आ रहा है, मदीने पे हमला करने वाले हैं, मदीने को तहस नहस कर देंगे, इतना बड़ा लश्कर है, मदीने को खा जाएंगे। अल्लाह अकबर मुसलमानों, नबी पाक ने इरशाद फरमाया, ये सहाबा आओ, तमाम की मीटिंग की जाती है। इससे पता चला नबी पाक ने तमाम सहाबा से मशवरा किया था, कोई काम अगर करना चाहिए तो मशवरे के बाद करना चाहिए। मशवरा में मीटिंग करना नबी पाक की सुन्नत है। मशवरा किया है, सहाबा बताओ, बस खत्म कर रहा हूँ, ये बात बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं। सहाबा बताओ, कुफ्फारों की तादाद बहुत ज्यादा है, हम थोड़े लोग हैं, और यहाँ पे मदीने में यहूदी लोग भी रहते हैं। अगर उन्होंने मौके का फायदा उठा लिया, इन्होंने सोचा उधर कुफ्फार हमला कर रहे हैं, इधर से हम हमला कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? मशवरा किया। किसी ने साहबी ने कोई मशवरा दिया, किसी ने कहा मदीने में कुछ लोगों को रहने दो और बाकी मदीने से बाहर जाकर मुकाबला करते हैं। मगर तमाम जो बड़े बड़े सहाबाए किराम उन्होंने मशवरा दिया, या रसूल अल्लाह हम मदीने से बाहर ना जाएं, उनका लश्कर बहुत ज्यादा, हम जो है मदीने के चारों तरफ एक गहरी खंदक खोद देते हैं। जंगे इसी को जंगे खंदक कहा जाता है। मदीने के चारों तरफ लंबी चौड़ी गहरी खंदक खोद देते हैं। वो साइड में होंगे, हम साइड में होंगे, यहीं से मुकाबला करेंगे, वो अंदर नहीं दाखिल हो सकते। कहा ठीक है, मशवरा सबको पसंद आया। खंदक खोदी जा रही है। अब खंदक में जो है, अब गहरी खंदक आदमी को डुबाव इतनी चौड़ी जो आदमी कूदकर फलांग ना सके, कूद न सके खंदक को, इतनी गहरी। अब चारों तरफ खंदक खोदी जा रही है। यहाँ खबर मिल चुकी है मक्का कुफार मक्का हमला करने वाले हैं कुछ ही दिनों में। अब यहाँ पे खंदक खोदी जा रही है। खंदक में तमाम सहाबाए किराम फावड़ा लेकर और अपने अपने औजार लेकर काम कर रहे हैं। नबी पाक भी फावड़ा चला रहे हैं, नबी पाक भी खंदक को खोद रहे हैं। इससे ये पैगाम मिलता है, इन लोगों काम करने में कोई शर्म और झिझक नहीं है। क्यों मौलाना है, क्या मुफ्ती है? जब हमारे नबी पाक ने काम किया है, हम भी काम कर सकते हैं। और ये नहीं जब गुलाम काम कर रहे हैं तो उनके साथ काम करना, उनकी दिलजोई करना, ये भी सुन्नत रसूलुल्लाह। ये नहीं हम आका बने बैठे हैं, मालदार हैं, सेठ हैं, बहुत ज्यादा पैसा है, हम बड़े इंसान हैं, बहुत ज्यादा पावर वाले, हम उन्हें पैसा दे रहे हैं, कर रहे हैं काम। अरे यार, अगर हम थोड़ा हाथ बढ़ा दें, उनका काम कर लें तो हमारी आजिज़ी इंकिसारी भी हो जाएगी, उनकी हौसला अफजाई भी हो जाएगी। नबी पाक भी खंदक खुदवा रहे हैं, भूखे प्यासे, खाने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, 3 दिन से भूखे हैं। अल्लाह अकबर मुसलमान, सहाबाए किराम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह अनाज खत्म हो गया है, या रसूल अल्लाह खाने के लिए कुछ नहीं है, या रसूल अल्लाह हम भूखे हैं, हमारे पेट से पत्थर बंधा हुआ है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, नबी सहाबाए किराम अर्ज़ करते हैं, ए लोगों, जब हमने नबी पाक को देखा, नबी पाक ने जब फावड़ा चलाया था, नीचे को झुके थे, हमारे पेट पर एक पत्थर बंधा हुआ था, नबी पाक के पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। नबी पाक के पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए हैं। अब सहाबा अर्ज करते हैं, रसूल हम भूखे हैं बहुत ज्यादा, तो काम भी करना है, हमारे जिस्म जो है लावर हो चुके हैं, हिम्मत टूट रही है, रसूल खाने के लिए चाहिए। जब हज़रत जाबिर ने देखा कि नबी पाक के पेट पर सबसे पहले निगाह पड़ी हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला की।
دیکھا کہ نبی پاک کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ دوڑے دوڑے گھر گئے اور بیوی سے کہا اے صاحبہ کچھ گھر میں کھانے کے لیے ہے؟ کہا اے سرتاج گھر میں کچھ نہیں، البتہ ایک بکری کا بچہ ہے اور کچھ ستو ہیں، 1 کلو یا آدھا کلو جو بھی ہے اس میں پسوا کے ہم کھانا بنا لیں گے، آپ جائیے نبی پاک کی دعوت کر سکتے ہیں۔ حضرت جابر نے سوچا ایک بکری کا بچہ ہے، کچھ ستو ہے، 4-5 لوگ زیادہ زیادہ 8-10 لوگ اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ گئے اور نبی پاک کے قدموں پر نچھاور ہونے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ 4 لوگ اور میرے گھر پہ آ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، نبی پاک نے جب حضرت جابر کا یہ پیغام سنا تھا، نبی پاک نے تمام خندق والوں کو بلا کر یہ اعلان کر دیا اے میرے صحابہ آج جابر کے گھر ہم تمام لوگوں کی دعوت ہے۔ حضرت جابر نے دی 2-4 لوگوں کی، نبی پاک نے اعلان کر دیا تمام لوگوں کی دعوت ہے۔ حضرت جابر پریشان ہو گئے، اس طرح کی حالت ہو گئی، یار کیا کروں کوئی بے عزتی نہ ہو جائے، ہے نا ہمارے گھر بھی اگر مہمان آ رہے تھے ہمیں پتا ہے 3 آ رہے ہیں اور آگے 10 تو کیا کریں گے، پریشان ہوں گے نا۔ اور آج کل تو پیسہ ہے، ہوٹل ہے، چلو اتنی پریشانی کھانا منگا لیا جائے گا، مگر اس ٹائم کھانے کے لیے خود تو نہیں تھا، ہوٹل تو دور کی بات، پریشان ہیں۔ گئے دوڑے دوڑے بیوی سے کہا اے صاحبہ ہم نے دعوت کی تھی نبی پاک کی 2-4 لوگوں کی، مگر نبی پاک نے تو تمام صحابہ کرام کی دعوت کو کر دیا ہے۔ تو بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے دعوت کو نبی پاک کی ہے، اگر نبی پاک نے تمام کی دعوت کو کیا ہے تو انتظام بھی وہی فرمائیں گے۔ ہم نے جتنوں کی دعوت کی ہے اتنا انتظام ہم کر رہے ہیں، اور نبی پاک نے جتنوں کی دعوت کی ہے ان کا انتظام وہ خود فرمائیں گے۔ وہ نبی آخری نبی ہے، وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں مالک و مختار بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیارات دیے ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ جو چاہے تو سارے پہاڑ سونا بن سکتے ہیں، وہ چاہے تو اناج کا ڈھیر لگ سکتا ہے، مگر نبی پاک بھوکے رہنے کی وجہ کیا؟ چاہتے تو ڈھیر لگ جاتے ہیں، اگر اپنے چاہنے والوں کو اعلان کرتے تھے اور بھی جگہ بہت کچھ آ جاتا دے دیتے، مگر نبی پاک یہ پیغام دے رہے ہیں اے لوگوں اگر ہمیں مال و دولت آ جائے، پیسہ آ جائے تو ہم عیش و عشرت میں نہ پڑ جائیں، ہم اس کی پیسے کی لذت میں نہ پڑ جائے، بلکہ اپنے دین و مذہب کو بھی دیکھنا چاہیے، لوگوں کی خدمت بھی کرنا چاہیے۔ نبی پاک بھوکا رہ کر یہ پیغام دے رہے ہیں اے لوگوں بھوکے رہ کر کے دوسروں کی مدد کیا کریں۔ اب جو نبی پاک نے اعلان فرما دیا، حضرت جابر گئے اپنے گھر، بکری کو ذبح کیا اور جو ستو تھا جو پسوایا اس کا آٹا بنوایا، کہا بیوی سے اے صاحبہ اس آٹوں کو گود لو۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا اے جابر جاؤ گھر جا کر کہہ دو جب تک کہ ہم گھر نہ آ جائیں روٹی کو توے سے نہ اتارنا، جب تک کہ ہم گھر نہ آ جائیں چولہے سے ہانڈی کو نہ اتارنا، دیگچی کو نہ اتارنا۔ اللہ اکبر مسلمانوں، نبی پاک تمام صحابہ کو لے کر ہزاروں کی تعداد میں تمام صحابہ کو لے کر حضرت جابر کے گھر پہنچ جاتے ہیں، تمام صحابہ بیٹھے ہیں، نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں لاؤ کہاں ہے روٹی، کہاں ہے آٹا، کہاں ہے ہانڈی؟ نبی پاک اس ہانڈی میں اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی پاک آٹے میں اپنا لعاب دہن ملاتے ہیں، کہتے ہیں جابر بیوی سے کہو روٹی پکا دی جائے، صحابہ کو کھلا دی جائے، کھانا نکالتے جاؤ، صحابہ کو کھلاتے جاؤ۔ صحابی کہتے ہیں حضرت جابر کا قول ہے تمام صحابہ نے کھانا کھا لیا مگر جتنا کھانا تھا اتنا پھر باقی بچ گیا۔
کھا لیا، پھر بھی جتنا سالان تھا، گوشت تھا اور جتنا آٹا تھا اتنا پھر بھی بچ گیا سہالا۔ یہ ہے نبی پاک کا اختیار، مدینے کی زندگی، نبی پاک کی سیرت، اخلاق اور صاف اگر بیان کیے جائیں، ہما شما کیا بڑے بڑے مفتی کیا زندگی بھر بیان کرتے رہے تو بیان نہیں کر سکتے۔ جتنا حیثیت کے مطابق جتنا علم ہوتا ہے اتنا بیان کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہوگا حضرت تشریف لائیں گے، ولادت مصطفیٰ کا بیان ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور اس کا جو پیدائش سے پہلے کے جو آثار و نشانیاں تھیں وہ سب حضرت بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس نے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے، یا رسول اللہ چمک سب تجھ سے پاتے ہیں پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدروں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ السلام علیکم۔